بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی انتہائی اہم ضرورت ہے، وہ پختون قیادت جو سیاسی اور مذہبی قیادت ہے ان کے اتحاد کے حوالے سے۔ گزشتہ روز آفتاب احمد خان شیرپاؤں صاحب نے کوشش کی کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، لیکن ان میں سے جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جو کہ پختون سرزمین اور پختونوں کے سیاست کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں نے اپنے آپ کو اس میٹنگ سے جو ہے باہر رکھا۔ کیوں باہر رکھا، اسی حوالے سے میں بات کروں گا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو کون سا اعتراض تھا، آفتاب احمد خان شیرپاؤں صاحب کو کون سا اعتراض تھا، اسفندیار ولی خان صاحب کو کون سا اعتراض تھا، کیوں یہ اس میٹنگ میں نہیں چلے گئے۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤں صاحب، اس سے تو میں نے کئی بار یہ سنا ہے کہ پختون سرزمین پہ جو حالات چل رہے ہیں، اس کے لیے پختون سیاسی اور مذہبی قیادت کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے اس نے کوشش کی تھی کہ لطیف آفریدی صاحب کے ذریعے ان کو بھی کہا تھا کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی چاہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں کئی مہینے گزر گئے اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی کوشش نہ کی گئی، تو شیرپاؤں خان صاحب نے خود یہ بیڑا اٹھایا اور کہا کہ میں خود یہ اتحاد بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اسی حوالے سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو بھی اور اسفندیار ولی خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کو بھی خط لکھا اور اسی حوالے سے اپنی ڈیلیگیشن جو ہے ان کے پاس بھیجے۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 3-4 دہائیوں سے، کیونکہ افغانستان میں جو حالات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو پختونوں کا جو خطہ ہے اس سے وہ الگ نہیں رہ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے افغانستان میں خواہ جہاد تھا، خواہ وہ انٹرنل کانفلکٹس تھے، ابھی تک تو چل رہے تھے، تو اس کا سب سے بڑا اثر پاکستان میں جو ہے وہ پختونخوا، وہ خواہ وہ بلوچستان میں پختونوں کا خطہ ہے یا قبائلی علاقے تھے پرانے، اور یا پختونخوا خیبر پختونخوا، اس پہ زیادہ اثر پڑے۔ یہاں پہ انتہائی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، بے گناہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں، مذہبی منافرت جو ہے وہ زوروں پہ چلی گئی تھی، مارکیٹ تباہ ہو گئے ہیں، جنگل جو تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں، مسجدوں، امام بارگاہ، چرچز، مطلب کوئی حجرے میں، جمعے کے نمازوں میں، عید کے دنوں میں ایسا دن نہیں رہا ہے جس میں پختونوں کی جو ہے نا وہ قتل عام ہوئی نہ ہو۔ اور یہ ایک نیچرل بات تھی، اور ہم بھی اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ ابھی یہ موقع ہے کہ یہ جو 5-6 پختون لیڈرشپ ہے، مرکزی سطح کے لیڈرز ہے، ایک دن تو ان کو بیٹھ کے اس پہ خود اپنوں کے ساتھ ایک ڈسکشن تو ہونی چاہیے، تاکہ قوم کو ایک پیغام تو چلا جائے کہ ہماری سیاسی قیادت ہے جو ہے وہ اسی حوالے سے ایک ہے۔ نہ یہ اے پی ایس پہ اکٹھے ہوئے، نہ یہ مینا بازار پہ اکٹھے ہوئے، نہ یہ ڈی آئی خان میں جو بلاسٹ ہوئے اس پہ، نہ یہ سوات میں جو خون اور اس کی جو کھیلتا گیا اس پہ یہ اکٹھے ہوئے، نہ قبائلی علاقوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب، اسفندیار ولی خان صاحب، آفتاب احمد خان شیرپاؤں صاحب، سمیع الحق صاحب اس وقت ابھی وہ اللہ اس کو بخشے، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، یا اس طرح جو اور مذہبی مطلب یہ سیکولر پارٹیز جو ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ان لوگوں نے کبھی بھی ایک دن یہ کوشش نہیں کی کہ اکٹھے بیٹھ کے اس پہ ایک بحث کرے۔ جلسوں میں تو تقریریں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کی تو آواز آتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی، ان کے کافی ورکرز جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ پختون سیاسی اور مذہبی قیادت کو اکٹھا کر کے ایک لائحہ عمل کے حوالے سے یا مرکز پہ دباؤ ڈالنے کے حوالے سے کوئی کوشش کی جائے، کبھی نہیں کی۔ ابھی جو آفتاب احمد خان شیرپاؤں صاحب نے کوشش کی تو اس میں صرف پختونخوا جو جمہوری اتحاد کے نام سے اتحاد بنایا گیا ہے، اس میں قومی وطن پارٹی، پاکستان مزدور کسان پارٹی، نیشنل پارٹی، عوامی ورکرز پارٹی اور اولسی تحریک کے نام سے جو ہے جو تحریک چل رہی ہے ان نے شرکت کی، اور ایک 5 جماعتی ایک اتحاد قائم کیا گیا ہے۔ محمود خان صاحب کو جو خط لکھا گیا تو محمود خان صاحب نے کہا کہ وہ آئے اور شیرپاؤں خان صاحب سے ملے، جو رپورٹس یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے اسی اتحاد کا حصہ بننے سے یا اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وجہ انکار کا کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کو بھی آفتاب احمد خان شیرپاؤں صاحب نے باقاعدہ خط لکھا، اور عوامی نیشنل
پارٹی نے اس پہ کمیٹی بنائی جس میں ان کے جو ہے امیر حیدر ہوتی صاحب کی سربراہی میں، لیکن وہ کمیٹی کی رہ گئی اور اس کا کوئی رپورٹ سامنے نہیں آیا، نہ انہوں نے آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب سے رابطہ کیا۔ تو اس وجہ سے جب کافی ٹائم گزرا تو شیرپاؤ صاحب پہلے سے بھی کوشش کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس نے نہ صرف سیاسی قیادت کو بلکہ جو انٹلیکچوئلز ہے، جرنلسٹ ہے، اساتذہ جو سمجھنے والے ہیں، ان کی بھی ایک میٹنگ بلائی تھی اسی حوالے سے۔ وہ اپنی حد تک تو وہ کوشش کر رہے ہیں اور سیریسلی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ شیرپاؤ خان صاحب پہ خود 5-6 حملے ہوئے ہیں۔ وہ عید کے دن بھی اس کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، جب وہ مسجد میں جب تھے تو اس پہ حملہ ہوا تھا، ان کے 4-5 جلسوں پہ بھی حملے ہوئے تھے، خود بھی زخمی ہوتے، ساتھ بیٹھے بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو ان کو تو پتہ ہے کہ اس کی اسی طرح اسفندیار خان صاحب کے حجرے پہ بھی ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ سارے اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ جن لوگوں پہ سیاست کرتے ہیں پختونوں پہ، وہ تو اس دہشت گردی کی جنگ نے نہ صرف یہ کہ ان کی مار کٹائی ہوئی ہے مذہبی نام سے، یا ریاست نے ان کو کافی جو ہے تکلیف پہنچایا ہے، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے اسی بات پہ۔ زور تقریریں بہت زیادہ ہوتی ہے، پختونوں کا درد لیے ہوئے ان کے دل میں ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوگا، اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن مل بیٹھنے سے وہ اکثر میں نے پرسوں ایک اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پرووربیل گلستان کی سیاست، ولی باغ کی سیاست اور شیرپاؤ کی سیاست، ان کی سیاست ہو رہی ہے، پختونوں کی سرزمین کی یا پختون قوم کی سیاست مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا ہوتا اگر یہ لوگ اکٹھے ہو کے ایک میسج بھی چلا جاتا کہ جی یہ ہم اکٹھے ہیں، ان پہ ہمارے اندرونی جو بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے بلوچستان میں اپنی دکان کھولی ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا میں اپنی دکان کھولی ہے، اور دونوں اپنے اپنے ڈومین میں میرے خیال میں جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ ان کا یہ علاقہ دیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ اسپیس دیا گیا ہے، اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اور یہی ہے۔ اور دونوں کی تقاریر آپ سنیں، یعنی سب کی تقاریر ان میں یہی بات ہوگی، پختون تباہ ہو گئے، پختونوں کی سرزمین برباد ہو گئی، ہم پہ جنگ مسلط کیا گیا ہے، دہشت گرد مذہبی منافرت یہاں پہ تنظیمیں بنائی گئی ہے، اس کو پختونخوا کو ایز اے لانچنگ پیڈ استعمال کیا گیا ہے، افغانستان کا جہاد ہو، خواہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو۔ لیکن آج تک ہمارے ان بڑوں نے ایک دن یہ کوشش نہیں کی۔ اے پی سی میں یہ آئے ہیں، لیکن اے پی سی اسلام آباد کے مسائل پہ بنی گئی، کبھی پختونوں کے مسائل پہ اے پی سی نہیں بنائی گئی۔ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، یہ ان کو علیحدہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح اور بڑے بڑے واقعات ہوئے، شیرپاؤ خان صاحب پہ 5 حملے ہوئے، کبھی یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، اسفندیار ولی خان صاحب پہ ہوئے، پھر بھی یہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیرپاؤ صاحب نے یہ کوشش کی ہے تو یہ پختونوں کی سیاسی، مذہبی اور جو سماجی لیڈرشپ ہے ان کے لیے ایک زبردست موقع ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ سامنے نہیں آ رہے ہو، اگر محمود خان اچکزئی صاحب پیچھے ہیں، اگر اسفندیار خان صاحب پیچھے ہیں، تو پختون تحفظ موومنٹ کے شکل میں اسی طرح نوجوان سامنے آئے گا۔ آپ لوگ جو سپیس چھوڑ رہے ہیں، گلہ تو کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا الیکشن سے باہر رکھا گیا۔ کس نے باہر رکھا؟ میرے خیال میں بجائے اس کے دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اگر ہم اپنی انالیسس کریں کہ ہم نے پختونوں کی جو سیاست کی ہے، کیا جب اتنا ان پہ چلا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قربانیاں بھی عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز نے دی ہے، ان کی لیڈرشپ نے دی ہے، بشیر احمد بلور صاحب، ہارون بلور صاحب، اسی طرح اورنگزیب، کئی جو تھے نا اس میں دہشت گردی کے بین چڑھ گئے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری سیاسی قیادت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان سب چیزوں کو بلا کے ایک میز پہ بیٹھ کے اپنا ایک لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے لے آئے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی، پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت کے ساتھ بھی، پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی ساروں نے اپنے اپنے دکان کھولے ہوئے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لاسٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا، ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے جس نے بھی کیا ہے اس میں، لیکن عوام نے بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو 50,000 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے تو 50,000 ووٹوں سے 2 نمبری نہیں ہو سکتی، مطلب اگر اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو کوئی وجہ ہے۔ اسفندیار ولی خان صاحب کو چارسدہ میں ایک غیر اہم لوگوں نے ان کو شکست دی ہے تو اس میں کچھ وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب کو اگر وہاں پہ مذہبی جماعتوں نے شکست دی ہے تو اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم باتوں کی حد تک تو ہم بہت آگے ہیں، سٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں ان پہ شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور پڑھنا۔ یہ گزشتہ جو 17 سال سے یہ جو پورے علاقے کو جو بخار چڑھا ہوا ہے،
اس میں سارے آپ کے تجارت جو تھا وہ خیبر پختونخوا سے نکل گیا، انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ چلے گیا، یہاں تک کہ دکاندار چلا گیا، یہاں تک جو ایجوکیٹڈ تھے وہ بھی چلے گئے تھے، کیونکہ کس نے وہاں پہ رہنا تھا؟ آپ لوگ خود بھی یہاں سے نکل آئے تھے۔ تو یہ ایک موقع ہے، میں اس پلیٹ فارم سے اس دن میں نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ موقع ہے، شیرپاؤ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس کو سیاسی اتحاد نہ بنائیں بلکہ اس کو ایک سماجی اتحاد بنائیں۔ سیاست اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی گلستان کی سیاست کرے، کوئی ولی باغ کی سیاست کرے، کوئی شیرپاؤ کی سیاست کرے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کرے، کوئی دیر کی سیاست کرے، کوئی شانگلہ کی سیاست کرے، کوئی ہری پور کی سیاست کرے، اس سے ہمارا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس بات پہ ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں سے نکلنا ہوگا، اسی بات پہ اکٹھا ہونا ہوگا کہ کم از کم آج تو ان کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر ان کو اعتراض ہے شیرپاؤ خان صاحب کی اتحاد بنانے پہ تو کم از کم بیٹھ کے ایک امیج تو چلا جاتا نا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا جو آپٹکس تو ہوتے ہیں نا کہ پختون سیاسی لیڈران جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اپنی اناؤں کی ہول سے نکل نہیں رہے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی مفادات کی ہول سے وہ نہیں نکل رہے ہیں، اور سفر وہ کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا سب سے زیادہ سفر ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی ہوئی ہے، آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب ہوئے ہیں، لیکن یہ جو کوشش کی گئی ابھی بھی وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کو آنا چاہیے۔ اگر وہ ادھر نہیں آ رہے ہیں تو باچا خان مرکز میں کوئی محمود خان اچکزئی صاحب خود ایک کوشش تو کریں نا، مطلب ہے کہ خود بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اسفندیار ولی خان صاحب خود تو کوشش کریں نا، ایک جرگہ بلائے اپنے گھر پہ باچا خان مرکز پہ، وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی کوشش کریں، وہ بھی نہیں کر رہے، مطلب یہ کہ خود بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے انیشیٹو لیا اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالت چل رہی ہے، اگر آپ کے پاس، آپ لوگوں کے ہاں عوام کی درد نہیں ہے دلوں میں، اپنی چھوٹی اناؤں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اگر آپ اس طرح بکھرے ہوئے ہیں، تو یہی حالت جو 2018 الیکشن میں ہوا تھا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2023 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہم چیخیں گے اور چیخیں ماریں گے اور یہی کہیں گے، دوسروں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تو میری اپیل ہے کہ اگر شیرپاؤ خان صاحب نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں تو ہم سب کو اکٹھا ہو کے اس کا ہاتھ جو ہے نا مضبوط کریں، بلکہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے، یا آپ لوگ کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیرپاؤ خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ ولی باغ جائے یا وہ جو ہے نا گلستان باغ، لیکن کوشش تو کریں نا، مطلب ادھر بھی نہیں آ رہے ہو اور ادھر بھی نہیں جا رہے ہو۔ اور اسی طرح پختونوں کی سرزمین تباہی سے جو گزشتہ 20 سال سے ایک دن بھی ان مشران کے دلوں میں یہ بات نہیں آئی کہ یار ٹیلی فون کر کے بلائیں جی، کہاں آنا ہے، اسلام آباد میں بیٹھ جاؤ، کراچی میں بیٹھ جاؤ، لاہور میں بیٹھ جاؤ، پشاور میں بیٹھ جاؤ، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بدقسمتی سے پختونوں کی سرزمین کی سیاست کا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس سمت پہ جا رہی ہے۔ پختون تحفظ موومنٹ یہ بھی کسی نے بنایا ہے، پی ٹی آئی بھی کسی نے بنائی ہے، مطلب اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے تو پھر ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، اس سے ہم نے نکلنا ہو۔